हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को वज़ाहत से बयान किया कि जो इंसान मज़लूम हो और उसके घर से, उसकी ज़मीन से, उसके मस्कन से उसे कोई निकालना चाहे तो वो इंसान इन अल्फाज के साथ अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी फरियाद रसी भी फरमाते हैं और मज़लूम की, उस इंसान की मदद भी फरमाते हैं और जालिम को सख्त गिरफ्त में लेकर आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आजकल परेशान रहते हैं कि उनकी ज़मीन से कब्ज़ा करके या उनको बेदखल कर दिया गया है या उनका हक नहीं दिया जा रहा, घरों से, दुकानों से, इस तरह बहुत से मसाइल है। तो इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुशरिकीन का जिक्र किया, काफरीन का जिक्र किया जिन्होंने नबियों को धमकी दी। धमकियां तो आज के दौर में भी दी जाती हैं और धमकी भी किन अल्फाज के साथ दी, कुरान पाक ने उसको वाज़े अल्फाज में बयान किया। जैसे आज एक बंदा आपको कहता है कि मैं आपको इस जगह से निकाल दूंगा, आपके घर से, आपकी जमीन से, आपकी किसी भी जगह से मैं कब्जा कर लूंगा, मेरी बात आप माने। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये सब चीजें आपसे छीन ली जाएंगी। अब उस वक़्त इंसान को क्या करना चाहिए, ये अल्फाज अल्लाह ने कुरान पाक के यहाँ बयान फरमाए। सूरह इब्राहीम के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, नबियों ने जब तबलीग का आगाज़ किया, तौहीद का अलम बुलंद किया तो कौमों ने उनकी मुखालफत की। जब मुखालफत की तो हर दरमी में उनके सरदार, उनके बड़े लोग इतना आगे बढ़ गए कि वो नबियों को ललकार के कहने लगे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहने लगे वो काफिर लोग, मुनकर लोग। किसके मुनकर थे? नबियों के, नबियों की तालीमात के, नबियों के पैगाम के। अब वो ललकार के नबियों से कहने लगे, लिरुसुलिहिम, ऐ रसूलो आपको हम बता रहे हैं, लनुखरिजन्नकुम, हम आपको निकाल देंगे, हम आपको बाहर निकाल देंगे, मिन अर्ज़िना, अपनी जमीन से। अब जमीन उनकी तो नहीं थी, काफरों की जमीन तो अल्लाह की है और नबी जिस शहर में रहते थे वो शहर कोई काफरों का खरीदा हुआ नहीं था, लेकिन वो बदमाश लोग थे, अल्लाह के नाफरमान थे और वो ये समझते थे कि ये सारा हमारा है, जो हमारी बात नहीं मानता वो यहाँ रह नहीं सकता और जो रहेगा वो हमारी मान के चलेगा। इस बात पर उन्होंने ये जुमला कहा कि हम तुम्हें अपनी जगह से निकाल देंगे, ये इलाका तो हमारा है। जैसे दादागिरी वाले कहते हैं, बदमाश लोग कहते हैं कि ये इलाका तो हमारा है। अब ऐसे वक्त में जब नबी तबलीग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे कहीं तबलीगी जमात चली जाती है, वो लोग कहते हैं जी निकलो ये इलाका हमारा है, वहां भी ये अमल किया जा सकता है जो अमल आपको बताया जा रहा है। असल में यहाँ ये खास कुरानी अमल है। जब भी आपको कोई आपके शहर से, आपके घर से निकालना चाहे तो ये नबियों वाला अमाल जो नबियों पे अल्लाह ने नाजिल किए वो अमाल। अब देखिए, उन्होंने कहा हम आपको अपनी जमीन से निकालेंगे। अपनी जमीन से क्यों? कि वो अपनी अजारादारी समझते थे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, कहा या तो हमारे दीन पे वापस आ जाओ, हमारे नजरिए पे आ जाओ जो हमारे बाप दादा का अकीदा था, या फिर आप शहर छोड़ जाओ, दो में से एक काम करो। अब नबियों को उन्होंने धमकी दी और धमकी के अंदाज में कहा, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम। अब जब इंसान अल्लाह के सामने रुजू करता है ऐसे हालात में
اور یہ عمل اختیار کرتا ہے جو نبیوں نے اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے ہی مدد آتی ہے۔ اللہ نے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی، ہم نے وحی کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جا کر ان پہ نزول فرمایا، کیا ربہم، کہ تمہارا رب لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تمہارا رب ان ظالموں کو ہلاک ضرور کرے گا۔ اب یہ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے، انہوں نے آپ کے ساتھ ٹکر لے لی ہے اور دھمکی دے دی ہے، اور آپ نے خالق کائنات سے رجوع کر لیا ہے۔ پتہ چلا اس عمل کو اختیار کرنے والا اللہ کی گرفت میں ان لوگوں کو لے آتا ہے۔ وہ عمل مجرب کیا ہے؟ آگے دیکھیے، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، یا آپ کو دھکے دینا چاہتے ہیں، یا آپ سے زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، گھر ہتھیانا چاہتے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم آپ کو یہاں سکونت دیں گے۔ نبیوں سے کہا کہ آپ کو یہاں کا مسکن دیں گے، آپ یہاں پہ ٹھہریں گے، آپ کو یہاں مرکز مل جائے گا، جگہ مل جائے گی۔ من بعدہ، لیکن ان کے بعد، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اب آپ دیکھیے، یعنی ان کو ہدایت اب سلب ہو چکی ہے۔ انہوں نے داعی کے مقابلے پہ، جب آپ کوئی جیسے لوگ مدرسہ بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، یا ہر درجے ایسے مخالف ہو جائیں تو یہ عمل وہاں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ اس طرح یہاں سے ان کو مسجد ختم کر دی جائے، مدرسہ ختم کر دیا جائے، اس آدمی کو یہاں جو دین کا کام کر رہا ہے نکال دیا جائے، تو وہ عمل بھی یہ اختیار کرے۔ بہت سے لوگ ہمیں، مجھ سے بہت بڑی تعداد میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، فلاں جگہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے جامع عمل رکھا ہے، چاہے آپ کی زمین پہ ہو، چاہے آپ کے گھر پہ ہو، چاہے مسجد مدرسہ پہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، ہم نبیوں میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو یہاں ٹھکانہ دوں گا، لیکن ان کے بعد دوں گا، ان کو اٹھا لوں گا، ان کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ خاص آپ کے ساتھ ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ تو خالی موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یا داؤد علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے ساتھ ہوں گی نا مختص۔ یہ کیا کہ آپ بتا رہے ہیں، مجھے آپ پوچھیں کہ آپ بتا رہے ہیں وظیفہ آج کے دور کے لیے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ ترجمہ دیکھیں، اور یہی بات تمام مفسرین نے لکھی ہے، دنیا کی کوئی تفسیر ترجمہ اٹھا لیں، وہ کیا لکھا؟ فرمایا ذالک، اسی طرح، یہ اللہ نے لفظ بولا ہے، یہ خاص نبیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ذالک، اسی طرح میں کرتا ہوں سب کے ساتھ، لمن خافا، لیکن جو وہ صفات اختیار کر لے گا جو نبیوں کی صفات ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی، وہ صرف پہلی کون سی ہے؟ لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی میرا خوف جس کے اندر ہوگا، وخاف وعید، اور میری عذاب سے، میری وعیدوں سے بھی خوف کھائے گا، یعنی آخرت کی وعیدیں، قبر کی وعیدیں، جہنم کی وعیدیں۔ واستفتحوا، تو مشرکوں نے کہا تھا بتاؤ لاؤ وہ چیزیں ظاہر کریں، تو اللہ نے جب ان پہ پکڑ کی، ان کو گرفت میں لیا، وخاب کل جبار عنید، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گرفت کی، وخابا، تو وہ سارے نامراد ہو گئے، کل، سارے کے سارے، جبار، متکبر لوگ جو تکبر میں یہ جملے کہہ رہے تھے، عنید، اور حد درجے جو ہے وہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے راندہ درگاہ ہو گئے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں، جو نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے، جو ان کے لیے کہا، پہلی بات وخابہ، نامراد ہو گئے، پھر فرمایا جبار، وہ متکبر تھے اور عنید ہو گئے۔ تو اب وہ عمل جو آپ کے مخالف کو، آپ پہ قبضہ کرنے والے کو، آپ کی زمین، گھر، مکان، گاڑی، دکان، کسی بھی چیز پہ، مسجد، مدرسہ، آپ حق پر ہیں، اگر یہ نہیں کہ آپ باطل ہیں، آپ خود غلط کر رہے ہیں،
تو آپ کے لیے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے صاف کہا ذالک لمن خاف مقامی، تو یہ شرط ہے کہ جو نبیوں کی نہج پر ہوگا، جو اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، 100% تو نہیں ہو سکتی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ ابراہیم کی، اور آیت نمبر 14 کا یہ حصہ ہے، آپ نے جو پڑھنا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، بس یہ آپ پڑھ کے 41 بار صرف 7 دن عمل کریں، آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو چھیننا چاہتا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہے، پہلے تو اللہ اس کو سمجھ دے دے گا، نہیں تو سخت گرفت کرے گا اور آپ کو وہاں اور پکا کر دے گا۔ چونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا ذالک، پہلے کہہ کے بتا دیے سب نبیوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو نبیوں کے طرز پہ چلے گا اس کے لیے مختص ہے، اور دوسرا جو یہ صفات پیدا کرے گا اور ان صفات کو جو 41 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، میں تمہیں پکا کر دوں گا لیکن ان کو ہٹا دوں گا۔ جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں من بعد کا لفظ کہہ کے بتا دیا، ان کو ہٹا دوں گا، آپ کو پکا کر دوں گا۔ تو آج اس دور معاشرے میں ہمارے یہ قبضہ بہت زیادہ ہے، لوگ بیرون ملک ہیں، ان کے گھروں پہ یہاں قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی دیگر چیزوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو اس قبضے کے لیے سب سے بہترین جو الفاظ ہیں قرآن کے، جو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے جامع بہترین الفاظ ہیں، وہ بندہ، وہ گروہ، وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ 1 ہو یا 100 ہو، 1000 ہو یا لاکھ ہو، اللہ نے جن کے لیے آیت نازل کی وہ تو کروڑوں میں تھے اور نبی اکیلا تھا، تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو یہاں ٹھکانہ دوں گا، ان کو ہٹا دوں گا، اور ان پہ اللہ کی گرفت بھی آئی، پکڑ بھی آئی، انشاءاللہ ان پہ بھی آئے گی جو لوگ اس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور اس کو 7 دن پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔